السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں عریج فاطمہ. 14 اگست کو تمام قوم جشن آزادی پاکستان منائے گی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی جناب؟ وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ اب تک کی جو احتجاج کی سیاست ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس سے کیا حاصل کی ہے جو آنے والے دنوں میں راؤنڈ 1، راؤنڈ 2 اور راؤنڈ 3 کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم شاید حاصل کر لیں گے. سیکنڈلی، پارلیمانی سطح کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن جو کمزور ہوگی تو آنے والے دنوں میں کیا لاہ عمل ہوگا؟ ان تمام تر بیٹس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں. میرے روبرو ہیں سینئر پولیٹیشین فیاض الحسن چوہان صاحب. بہت شکریہ چوہان صاحب جوائن کرنے کا. یہ 14 اگست کو یہ جو راؤنڈ 2 ہونے جا رہا ہے، ایک تو چلیں ہم کہتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق پارٹیز اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں تو ضرور کروائیں، لیکن انہی ڈیٹس کا انتخاب ایک تو جو کیا جاتا ہے یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ ایک پارٹی ایسی تمام تر ایونٹس کے اوپر رنگ میں ضرور بھنگ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے، اور سیکنڈلی یہ احتجاج آپ کو لگتا ہے کہ کیا اس سے کچھ حاصل کر سکے گی پاکستان تحریک انصاف، یا وہی باقی راؤنڈز کی طرح فلاپ ہی جائے گا؟ یہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں آج کے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے تحریک انصاف کے جتنے رہنما ہیں، سینسیبل جو رہنما ہیں، عقل مند، محب وطن، عقل اور دانش سے مزین جو ان کے رہنما ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ خدا کا واسطہ یہ 14 اگست کی کال اس کو آپ پوسٹ پون کریں، اس کو آگے لے کر جائیں. 14 اگست پاکستان کی 25 کروڑ عوام کے لیے ایک عزت کا اور ایک وقار کا، ایک خوشی کا اور پوری قوم کی ایک ڈگنیٹی کا جناب ایک علامت دن ہے. بالکل اس موقع پر آپ اپنا جناب ایک علیحدہ سے ڈیٹ اینٹ کی مسجد بنا کر جب آپ اپنا احتجاج کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے پہلے آپ کی ہر ایکٹیویٹی کے اوپر انڈین چینل اور انڈین میڈیا بڑی خوشیاں مناتا ہے اور آپ کو بڑا ہائی لائٹ کرتا ہے، ایگزیکٹلی یہ پاکستان کی عزت اور احترام اور وقار کے منافی ہوگا. میری تو گزارش یہ ہے کہ جس طرح پاکستان کی حکومت نے بھی ریکویسٹ کی ہے، میری گزارش یہ ہے کہ شعور کا ثبوت دیں. آپ شعور کہتے ہیں نا، شعور یہ ہے کہ آپ اب اس ایشو کے اوپر آپ جائیں. کل منگل ہے، کل آپ ملاقات کے لیے جائیں. برسٹر گوہر، سلیمان اکرم راجہ، وہ جا کے بانی تحریک انصاف کو کہے کہ جناب والا یہ دلائل دے. دونوں وکیل ہیں اپنی طرف سے، دونوں اپنی طرف سے برسٹر ہیں، جا کے دلیل کے ساتھ بات کریں، جذبے کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، جوش کے ساتھ اور ایک جذبہ حب الوطنی کی سرشاری کے ساتھ وہ بانی تحریک انصاف کو قائل کریں. شعور کا تقاضا یہ ہے، یہ شعور ہوتا ہے کہ اگر باپ بھی، ماں بھی، استاد بھی، بڑا بھی، لیڈر بھی، جس کو آپ چاہتے ہیں وہ بھی، جس کو آپ پوچھتے ہیں وہ بھی، جس کی آپ تقدس کا ٹوکرا اپنے سر پہ سجا کر گھومتے پھرتے ہیں وہ بھی، اگر کوئی غلط بات کرے تو اس کو عزت اور احترام کے ساتھ اس کے ساتھ اختلاف کیا جائے، اس کو بتایا جائے کہ سر یہ اس طرح نہیں اس طرح ہے، یہ اس طرح نہیں اس طرح ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ برسٹر گوہر اور سلیمان اکرم راجہ شعور کا ثبوت دیتے ہوئے وہ جائیں اور جا کے انہیں سمجھائیں کہ پاکستان کے یوم آزادی کو گدلا نہ کریں. اپنی اس نحوست بھری، اپنی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اور ایک ٹرو اسٹیٹسمین شپ کا ثبوت دیتے ہوئے بانی تحریک انصاف صاحب اپنے آپ کو نیلسن منڈیلا، امام خمینی، چی گویرا اور عالمی جو ہسٹری کے اندر جو لیڈرز آئے ان کے برابر لانے کے لیے کچھ اپنی کوالٹیز کا کسی کا تو ثبوت دے دو. تو یہ تو جا کے ان کا سمجھانا بنتا ہے، اور میں تو ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ نہ کریں، اس کو منسوخ ہی کر دیں. باقی جہاں تک بات ہے نا ان کی نیچے لوگوں کی، ان کے دماغ کی، میں اس کے اوپر ایک ہی بات کروں گا. وہ آپ اکثر ڈیٹول کا اور اسپرٹ کا اشتہار دیکھتے ہیں نا، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ڈیٹول آپ کے 99% جراثیم مار دے گا. ٹھیک ہے نا جی، 1% جراثیم جو ہے نا وہ اور وائرس جو ہے نا وہ نہیں مرتے. آپ کو پتہ ہے وہ کون سے ہیں؟ کون سے؟ وہ یوتھیا وائرس ہے. ڈیٹول ہو یا اسپرٹ ہو، 99% آپ کا جراثیم اور وائرس مار دے گا. ایک وائرس ہے وہ نہیں مرتا 1%، وہ یہ یوتھیا وائرس ہے. ان کی عقل گٹوں میں ہے. یہ تہذیب سے آ رہی، تمدن سے آ رہی، اخلاق سے آ رہی، وقار سے آ رہی، ڈگنیٹی سے آ رہی، سوچ سے، ایتھک سے، ویلیو سے آ رہی لوگ ہیں. یہ ماں سے لڑیں گے، یہ باپ کو برا بلا کہیں گے، یہ اپنی بزرگوں کو گالیاں نکالیں گے، اپنے دادا دادی کو گالیاں نکالیں گے. یہ میں الزام نہیں دے رہا، یہ پچھلے 3 سالوں سے ہزاروں
آپ کے سوشل میڈیا پہ مثالیں مشہور ہیں. ہاں. اس نے کہا میں اپنی قسم چھوڑ کے چلے جائیں گی بانی تحریک انصاف پیچھے. اس نے کہا میں اپنی بڈی چھوڑ دے گا. وہ کہتا میں اپنی جرفلا کر دے گا. تماشا بچا ہوا ہے. یہ وہ یوتھیا وائرس ہے جو ڈیٹول جو ہے نا 99% کو صاف کر دیتا ہے, پر یہ صاف نہیں ہوتا. 1%. تو یہ تو ان کی عقل تو ہے گٹوں میں. اچھا, یہ پارلیمانی سطح کے اوپر اب جو پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن ہے وہ بہت کمزور ہو گئی ہے, ڈسکوالیفیکیشنز بھی ہو رہی ہیں. آئندہ آنے والا لاہ عمل پاکستان تحریک انصاف کا کیا ہوگا؟ کسی نے تو پارٹی کی قیادت کرنی ہے, کسی نے تو اس گرتی ہوئی دیوار کو سنبھالنا ہے یا ایک اور دھکا دے دینا ہے. اصل مسئلہ تو کہ اس تحریک ہم نے بھی 17 سال تھے, ہم نے ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. بانی تحریک انصاف کی بھی, بانی تحریک انصاف کی سیاست کا نا میں آج آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں آزاد ڈیجیٹل کے جناب ناظرین کو, آپ کو صحیح ایگزیکٹ اس کے اوپر مصداق آتا ہے. اچھا. ایک دن چوہا تھا, وہ اپنے مرشد کے پاس گیا. مرشد کو کہتا ہے مرشد تنگ لاسٹ پوڈ کاسٹ میں بھی چوہے کا لطیفہ, اس میں بھی سنو نا, اس نے جا کے اپنے مرشد کو کہا مرشد بڑا تنگ آیا وہ بلی سے, ہر وقت میرے دعوے ہوتی ہے اور میں اپنی جان بچانے کے جناب چکروں میں ہوتا ہوں, آپ مہربانی کریں مجھے نا چوہے ساتھ بلی بنا دیں. مرشد نے کہا کو مسئلہ کوئی نہیں. مرشد کے پاس ایک لاٹھی تھی بڑا کراماتی قسم کی, اس نے لاٹھی لگائی, وہ بلی بن گیا. بلی بن کے وہ نکلا مارکیٹ میں آیا, اس کو پتہ چلا یار بلی بن کے بھی بندہ محفوظ نہیں ہے, کتا پیچھے پڑا ہوا ہے. اب وہ کتے سے بچتا پھرتا تھا. اس نے کہا یا اللہ کدھر جاؤں. ایک دن وہ گیا جا کے مرشد کے سامنے جناب منہ ٹیڑھا کر کے اس نے کہا مرشد ایسا کرو, بلی نہیں مجھے بلی سے کتا بنا دو. کتا ہر وقت پیچھے پڑا ہوتا ہے, میں اپنی جان بچاتی پھرتی ہوں, تو مجھے نا کتا بنا دو. اس نے کہا چل یار تو میری بڑی خاص مرید ہے. اس نے لاٹھی لگائی, اس کو کتا بنا دیا. کتا بن کے وہ مارکیٹ میں اور جنگل میں گیا. اس نے دیکھا یار وہ شیر ہے. وہ شیر ہر وقت جو ہے نا کھانے کے چکروں میں ہوتا ہے, تو وہ 2-4 دفعہ شیر اس کے سامنے آیا تو اس کو جھپٹا مار کے کھانے کی کوشش کی. اس نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی. جان بچانے کے بعد وہ سیدھا گیا اپنے مرشد کے پاس, کہتا ہے مرشد ایک کتے سے بھی کال نہیں چل رہا, مجھے ایسا کرو شیر بنا دو شیر. چل یار میرا بڑا خاص مرید ہے, اس نے کراماتی لاٹھی لگائی, وہ بن گیا شیر. شیر بنا تو اوقات سے باہر اس کی جناب پانی بھر گیا اس میں. اب وہ پانی چھلک چھلک کے باہر آئے. اس نے ظلم اور جبر شروع کیا, چھوٹے جانوروں کو کھانا مارنا ڈرانا. اچھا اسی طرح ایک دن بیٹھا ہوا تھا نا شیر, چوہا جو ہے شیر بن کے, اس کے دل میں آیا, اس نے کہا یار میں چوہے سے بلی بنا, بلی سے کتا بنا, کتے سے شیر بن گیا, لیکن یار شیر بھی اتنا طاقتور نہیں ہے. طاقتور تو مرشد ہے جو مجھے چوہے سے بلی بناتا ہے, بلی سے کتا بناتا ہے, کتے سے مجھے اس نے شیر بنا دیا ہے. تو یار اس مرشد کو جو ہے نا پہلے اس کا بندوبست کرو. وہ جاتا ہے جا کے نا مرشد کے پاس, تو مرشد کو جو ہے نا وہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے نا. مرشد کہتا ہے مجھے کی بلی مجھے کو میاؤں میاؤں. وہ اچانک اس کو لگاتا ہے جناب لاٹھی, وہ مڑ دوبارہ جناب چوہا. اب جب وہ چوہا بن جاتا ہے نا تو اپنی طرف سے چوہا کوشش کرتا ہے, کیونکہ وہ کتا اور شیر کی حیثیت سے اس نے بڑی مارا ماریاں کی ہوتی ہیں, ظلم کیے ہوتے ہیں لوگوں کے اوپر, مخالفین کے اوپر, راہ چلتے لوگوں کے اوپر. وہ اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے چوہا بن کے, لیکن پھر اس کی چلتی ہی نہیں ہے. اینڈ پہ آ کے پھر چوہا جو ہے نا وہ مرشد کو کہتا ہے مرشد ایسا کرتے ہیں بیٹھ کے مذاکرات کر لیتے ہیں, کو گیو اینڈ ٹیک کر لیتے ہیں. سر جی یہ صورتحال ہے اس بانی تحریک انصاف کی. اس کو چوہے سے جناب شیر بنایا اسٹیبلشمنٹ نے, پاکستان کی فوج نے, ورنہ یہ ریئل مینر میں چوہا تھا. نہ اس کے پاس دین کا علم, نہ اس کے پاس دنیا کا علم, نہ اس کے پاس اخلاقیات, نہ اس کے پاس معاشیات, نہ اس کے پاس کوئی چیز نہیں. یہ 17 سال کا میں تجربہ بتا رہا ہوں آپ کو, اور نعوذ باللہ معاذ اللہ مجھے زندگی میں بہت سے ریگریٹس ہیں. اس میں سے مجھے ایک جو ریگریٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ یار جب محترمہ کلثوم نواز صاحبہ بیڈ پہ تھیں, بستر مرگ پہ, یار یہ خود بھی مذاق اڑاتا تھا اور ہمیں بھی ترجمانوں کو کہتا تھا کہ یار اس کی نواز شریف کی اور اس کی بیماری کی کٹ لگاؤ. اور اس نے ایسی ایسی حرکتیں کی ہوئی ہیں جس میں سے ایک کلپ بڑا وائرل ہے. وہ نواز شریف صاحب کا جناب ایک خاص اپنی بیوی جس کے ساتھ ساری زندگی گزری, وہ بستر مرگ پہ ہے, ان کے چہرے کے تاثرات تھے, اس کا اس نے جناب ویڈیو چلا کے پورے مجمع کے اندر
اچھا. اب وہ چوہا اس وقت مذاکرات کی آفریں دے رہا ہے. یہ ساری صورتحال ہے اس کو. ٹھیک ہے. اچھا یہ بس آخر میں بتائیے کہ یہ علیمہ خان کے ساتھ آج کل کیا مسئلہ چل رہا ہے نا, کبھی وہ کہہ دیتی ہیں کہ فلاں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ ہے, فلاں جو ہے اس کی باتوں پہ یقین نہ کریں, اور جن کے بارے میں کہتی ہیں وہ کہتے ہیں علیمہ خان کا تو دماغی توازن ہی خراب ہے. تو یہ ان کے ساتھ مسائل کیا چل رہے ہیں؟ علیمہ باجی کے حوالے سے میں آپ کو ایک انکشاف کر دوں. پچھلے سال 26 نومبر کا جو پورا ایونٹ تھا, ہاں, جس میں انہوں نے لوگوں کے بچوں کو کھجل کروایا, کے پی کے کی غریب عوام کو کھجل کروایا, ان کی ساری جھوٹی 2 نمبر بزدل یار اور مکار 2 نمبر لیڈرشپ, خود تو غائب اور جناب لوگوں کو یہاں پہ مرواتے رہے. اس ایشو کے اوپر 36 کروڑ روپیہ علیمہ باجی کو باہر سے اوورسیز سے آیا ہے. 36 کروڑ روپیہ. یہ جو بار بار ڈیٹس دیتے ہیں نا, اور یہ چاہتے ہیں کہ ہر مہینے ایک فائنل میچ ہو, ہر مہینے ان کا فائنل ہی نہیں ختم ہوتا. میں نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں کہا تھا انہوں نے سائنس, اخلاقیات, روحانیات, آرٹس سارے سبجیکٹ الٹے کر دیے ہیں. میتھمیٹکس کی گنتی الٹی کر دی ہے. یہ کہتے ہیں جی اب کی بار فائنل, اب کی بار فائنل راؤنڈ, اب کی بار فائنل راؤنڈ. وہ فائنل راؤنڈ ہی نہیں ہے نا مقدہ پہ. اسی طریقے سے یہ کیوں کرتی ہیں علیمہ باجی, کیوں چاہتی ہے کہ ہر مہینے جناب, وجہ یہ ہے کہ وہ جو ایک اس طرح کا دادی ویڑا ماسی ویڑا قسم کا جناب یہ پروگرام رکھتے ہیں دنگا فساد کا, اس کے نام پہ پوری دنیا اور پاکستان سے یہ فنڈز لیتے ہیں. وہ فنڈز جناب یہ ان کے کھاتے میں آتے ہیں. انہوں نے کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے بانی تحریک انصاف کو, اس چوہے کو کہ جو بلی سے کتا, کتے سے شیر بنا مرشد کے سر صدقے, اور مرشد نے ایڈ پہ آ کے اس کی کرتوتوں کی وجہ سے کہ یہ مرشد کے گربان کو پڑ گیا, دوبارہ چوہا بنایا ہوا ہے اور اب وہ مذاکرات کی جناب آفریں کر رہا ہے. وہ اڈیالہ جیل بنا ہوا ہے پکنک پوائنٹ. یہ جاتے ہیں ہفتے میں 2 دفعہ پکنک منانے کے لیے, اپنی جناب کلپس بناتے ہیں, اپنی جناب ٹک ٹاکس بناتے ہیں, اس کے اوپر جناب لاکھوں روپے کی جناب منیٹائزیشن ویورشپ لیتے ہیں بس. اور دوسرا جناب آپ کا یہ ہر ایونٹ کے اوپر کروڑوں روپے کی کمائی کر رہے ہیں. 36 کروڑ روپیہ صرف آپ کا 26 نومبر کے ایونٹ پہ علیمہ باجی نے کمایا ہے. تو پھر اس طرح تو پی ٹی آئی اور بیٹھتی چلی جائے گی. سر بانی تحریک انصاف کا بیڑا غرق اور ستیہ ناس پھیرنے میں انہی کا کردار ہے. حالانکہ طریقہ کار 2 ہی ہیں. یا میرٹ کے اوپر کیس لڑو, تم نے یہ نام نہاد جو ہے نا, یہ بڑے نام اکٹھے کیوں ہیں وکیلوں کے, ان کا چال ڈالنا ہے, ان سے چرخا کتوانا ہے, ان سے کیس لڑواؤ. ان کو اگر یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا بانی تحریک انصاف بے گناہ ہے, اوپر سے تمہیں اپنے وکیل ہونے کا بھی بڑا دعویٰ ہے کہ تم بڑے نامی گرامی وکیل ہو, اس کا کیس لڑو نا, کیس لڑو, ثابت کرو. تمہارے اندر اللہ نے اتنے گٹس دیے ہیں, اور تمہارا لیڈر جناب بالکل جناب بے گناہ ہے. ایک تمہارے گٹس, ایک تمہارا لیڈر بے گناہ, تمہیں اور کیا چاہیے؟ تم چلاؤ جناب کیس جا کے. جیل سے باہر. دہشت گردی کی عدالت نہیں ہوتا, ہائی کورٹس میں جاؤ, ہائی کورٹس میں نہیں ہوتا, ڈبل بینچ میں جاؤ, ادھر سے نہیں ہوتا, سپریم کورٹ جاؤ, سپریم کورٹ میں سنگل میں نہیں ہوتا, لارجر میں جاؤ, لارجر میں نہیں ہوتا, جناب فل بینچ میں جاؤ. آپ دلیل سے بات کرو, پروف دو. لیکن آپ کا لیڈر بھی 2 نمبر ہے, وہ بھی کرپٹ اور بددیانت ہے, اس کی بیوی بھی, اس کا رشتہ دار بھی, اس کا پورا ٹبر بھی, اور تم بھی نااہل ہو. تمہارے اندر بھی کیپیبلٹی نہیں ہے کیس لڑنے کی. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ کیس میرٹ پہ لڑو. دوسرا طریقہ یہ ہے پوری قوم کے سامنے معافی مانگے بانی تحریک انصاف. میں مسلسل یہ کہہ رہا ہوں 3 سال سے کہ میں بانی تحریک انصاف پوری قوم کے سامنے اعتراف کرے کہ ارادتاً یا اجتہاداً جو بھی آپ سمجھ لو, مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے پاکستان کی عوام کو ورغلایا, نوجوانوں سے لے کے پوری قوم کو, اور اس کو پاک فوج اور پاکستان کی ریاست کے خلاف کھڑا کیا. یہ میری غلطی ہے. ان 2 کے علاوہ تیسرا رستہ کوئی نہیں ہے. یہ صفحہ ہی پھاڑ دو جو نا, یہ کہتے ہیں نا, یہ صفحہ پھاڑ دو کہ آپ سمجھتے ہو کہ اس 2 کے بعد تیسرا کوئی آپشن یا کوئی رستہ ہے. تم آنکھیں دکھا کے ریاست کو, تم اپنے بانی تحریک انصاف کو, جس نے چوہے سے بلی, بلی سے کتا, کتے سے شیر, اور شیر سے مڑ دوبارہ چوہا تک کا سفر طے کیا ہے نا, تم اس کو چھڑا لو گے اس طرح کی بدماشی کر کے. سمپل. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.